صبر کے مقام پر شکر کرنا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ مبشرہ ناز صاحب کی لکھی ہوئی ایک تحریر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ بسوں کے اڈے پر بنے چائے کے ڈھابے میں بیٹھے اس نابینا شخص کو میں اکثر دیکھا کرتا۔ چادر کی بکل مارے اللہ اللہ کرتا وہ شخص نہ جانے کیوں مجھے بہت عجیب لگتا، عجیب ایسا کہ دل اس کی طرف کھینچتا۔ میرا جی چاہتا کہ اس سے بات کروں، مگر جلدی کے سبب بات نہ ہو پاتی۔ اس روز اتفاق سے میری بس نکل گئی، اگلی گاڑی آنے میں کافی وقت تھا۔ میں اس شخص کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کیا حال ہے بابا جی؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پتر، تو سنا آج کیا بات ہے؟ ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ لگتا ہے گاڑی چھوٹ گئی ہے۔ ہاں بابا جی، دفتر میں کام زیادہ تھا، گھر جانے کے لیے نکلا تھا کہ یہ مصیبت آن پڑی۔ اب 3 گھنٹے گرمی میں یہاں پڑا سڑتا رہوں گا۔ میرے لہجے میں تھکن بھری تھی۔ پر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں روزانہ یہاں سے گزرتا ہوں؟ تو میرے بارے میں سوچ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں پتر؟ دیکھ نہیں سکتا تو کیا ہوا، محسوس تو کر سکتا ہوں۔ تو روزانہ پاس سے جب گزرتا ہے تو آج تیری خوشبو ٹھہر گئی، بس خوشبو سے تجھے پہچان لیا میں نے۔ ارے پتر، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اور پھر خوشبو تو خود بخود راستہ بنا لیا کرتی ہے۔ اتنے میں ایک بچہ آیا، بابا جی 2 چارپائیاں بننی ہیں، کل آ کر بن دیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتر، کل مجھے آ کر لے جا۔ شکر ہے رب سونے کا، دیکھ ذرا اس نے کل کی روٹی کا آج ہی بندوبست کر دیا۔ کتنا پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے سے۔ میں حیران رہ گیا، نابینا ہونے کے باوجود وہ بابا جی محنت مزدوری کر کے پیٹ پال رہے تھے۔ ارے تو حیران کیوں ہوتا ہے؟ ساری عمر یہ کام کیا ہے، آنکھیں اندھی ہیں پتر پر ہاتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو محنت کی عادت ہے، یہ منجی پر داؤن یوں بنتے ہیں جیسے سلائیوں پر اون۔ بابا جی کے نمونے تو ایسے ہوتے ہیں جیسے دلہن کے ہاتھ پر مہندی۔ پاس بیٹھے شخص نے یہ گواہی دی۔ جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، اللہ بھلا کرے ارد گرد والوں کا۔ سب کو کہہ رکھا ہے جسے چارپائیاں بنوانی ہوں وہ آ کر لے جاتا ہے، روٹی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ میں اور میری گھر والی ہی تو ہیں، زیادہ کی چاہ ہی نہیں ہے پتر۔ یہ کہہ کر بابا جی نے ٹفن کھولا۔ 2 روٹیاں صاف ستھرے دسترخوان میں لپٹی تھی، تھوڑے سے اچار اور پیاز کے ساتھ۔ لے آجا کھا لے پتر۔ نہیں بابا جی آپ کھائیں۔ تکلف نہ کرنے کے باوجود جانے کیوں میرا دل روٹی کھانے کو مچل گیا۔ ارے آجا پتر، تکلف کیوں کرتا ہے؟ مجھے ویسے بھی اتنی بھوک نہیں ہے۔ جلی نے صبح زبردستی رات کے سالن کے ساتھ روٹی کھلا کر بھیجی تھی۔ سالن میری پسند کا تھا نا۔ گھر والی کا نام آتے ہی ان کے لہجے میں مسکراہٹ کی آمیزش محسوس ہوئی۔ میرے ارد گرد محبت کی خوشبو پھیل گئی، کسی پرانے کمرے میں اگربتی کی خوشبو رچی بسی ہو جیسے۔ وہ میرا خوشبودار مسکراہٹ سے پہلا تعارف تھا۔ رفاقتیں محبتیں ہنڈا کر ایسی ہی خوشبودار ہو جاتی ہیں شاید۔ اچانک موسم بدلا اور ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ میں نے بابا جی کی مسکراہٹ اور خوشبودار لہجے کا لطف اٹھاتے ہوئے پوچھا، اچھا کیا پکا تھا بابا جی؟ ارے پتر، آلو کی بھجیا تھی، بڑی لذیذ، سبز تھنی اور ہری مرچ میں لپٹی خوشبو سے بھری۔ آلو کی بھجیا کا سن کر آنکھوں کے سامنے آتے قورمے کڑھائی بریانی میری طرف دیکھ کر کھسیانی ہنسی ہنسنے لگے۔ بڑی زرخیز ہے میرے وطن کی مٹی پتر، بڑی قدر کرنی چاہیے اس مٹی کی۔ راہ میں بچے کی طرح پالتی ہے یہ فصل کو، دھرتی یوں ہی تو ماں نہیں کہلاتی۔ بارش کی چند بوندوں کے بعد مٹی سے اٹھتی خوشبو اپنی وفا کی گواہی دے رہی تھی۔ میرا دل بے اختیار عطردار بارش کی اس سرزمین کے لیے محبت سے بھر گیا۔ ایسی محبت پہلی بار محسوس ہوئی تھی مجھے۔ آنکھیں قدموں سے لپٹ گئی، پہلی بار نظر اپنے تخت سے اتر کر محبوب کے قدموں سے جا لپٹی تھی۔ پہلی بار نظر واری جانے کو بےتاب ہوئی تھی۔ میرے اندر کوئی اور آن بسا تھا شاید۔ بابا جی کے اصرار پر روٹی کا نوالا چکھا، منہ میں جیسے ملائی گھل گئی۔ اتنا خستہ اور لذیذ روٹی میں نے یہ کھانا پہلے نہیں کھایا تھا۔ روٹی کھا کر بابا جی نے شکر ادا کیا۔ ان کی نابینا آنکھوں میں پانی جلملا رہا تھا۔ بے نور آنکھوں میں اتنا نور کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم اتنے ناآسودہ کیوں ہیں؟ آج مجھے میرے اس سوال کا جواب مل گیا تھا۔ ناشکری گدھ کی طرح نوچ نوچ کر ہمارے سکھ کھا جاتی ہے۔ بابا جی دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر ان کا دل بھی نہ تھا۔ دل دیکھ سکتا تھا، اور میں آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھا۔ اتنے میں بس آ گئی تھی۔ چند گھنٹوں کی ملاقات احساس زیاں کا کاری وار لگا گئی۔ ملال کے کوہرے میں لپٹے دل کی مٹھی میں تھوڑی سی بینائی رکھی تھی، میں نے کس کر مٹھی بند کر لی۔
اور بابا جی کو خدا حافظ کہہ کے چل دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت جی حال کیسا ہے؟ تو کہنے لگے کہ کیا بتاؤں، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان ہے کہ نہ شکری سے باز نہیں آتی۔ یاد رکھیں اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کہ اگر گننے بیٹھیں تو شاید نہ گن پائیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انسان تو پرلے درجے کا نہ شکر ہے، اور یہ بات درست ہے۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کریں اور دعا کیا کریں کہ اے اللہ جو تو نے نعمتیں ہمیں بخشی ہیں کبھی ان سے محروم نہ کرنا۔ ایک لمحے کے لیے ان نعمتوں سے محرومی کی زندگی کو اپنے دماغ میں صرف سوچ کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔